تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آرام، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم، قصے ہی رہ گئے، کہانیاں رہ گئیں۔ پہلا لشکر جو شام میں داخل ہوا وہ عمرو بن عاص کا تھا رضی اللہ عنہ، 8000 کا دستہ تھا ان کا، انہیں پتہ نہیں تھا اور روم تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ وہ 1,00,000 کا لشکر جرجیس ان کا سردار تھا، انہوں نے دفعتاً حملہ کیا اور 1,00,000 اور 8,000، تو انہوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے پہلے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رجز بھول گئے۔ عرب لڑائی میں جو شعر پڑھتے تھے انہیں رجز کہتے تھے، لیکن ہمیں رجز بھول گئے اور ہم نے سمجھا ہا ہن المحشر اليوم، آج یہیں ہماری قبریں بنیں گی، اور ما کان قولنا الا ان یا رب محمد انصر امت محمد، ہم سب کی زبانوں پر ایک بول تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اور 30,00,000 کے مجمع کی آہ و بکا نہیں تھی، ایک لفظ یا رب محمد انصر امت محمد۔ عبداللہ بن عمر بھی اس لشکر میں تھے، فرماتے ہیں کہ جب زوال ہوا اور سورج ڈھلا تو میری نظر پڑی آسمان پر، تو انفرجت فی السماء فرجۃ، میں نے دیکھا آسمان پھٹ گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور شہابی رنگ کے گھوڑے جن کے اوپر سوار اور ان کے سفید عمامے، وَيَقُودُهُمْ فارس، اور ان کے آگے ایک سوار، سب کے ہاتھوں میں نیزے، اور وہ کہہ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر۔ غزہ کے لیے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، اتنے معصوم بچے ذبح ہو گئے، اتنے بوڑھے، جو شہید ہو گئے وہ تو مزے میں چلے گئے، لیکن جو زخمی ہو گئے، معذور ہو گئے، ماں باپ مر گئے، خیموں میں پڑے، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا دعا میں یا اللہ آ جا، یہ میرے ذہن میں ایسے ہی واقعات گھومتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں شاید میرے پکارنے پر بھی آ جائے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے۔ فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے سروں پر آ کے غائب ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پورے روم کا لشکر پیٹ پھیر کے بھاگ رہا تھا، اور حضرت عمرو بن عاص نے اعلان کیا کہ کوئی پیچھا نہ کرے، کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، کوئی پیچھا نہ کرے۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا، جب یرموک میں سارے اکٹھے ہو گئے روم، تو حضرت خالد اور ایاز بن غنم یہ عراق میں لڑ رہے تھے، 2 لشکر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید سے فرمایا کہ تم فوراً شام پہنچو اور وہاں لشکر کی کمان سنبھال۔ ایک صحرا تھا، 1 ہفتے کا سفر، دوسرا راستہ جو تھا چلتا ہوا وہ 21 دن کا تھا۔
تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں صحرا پار کروں. سب نے کہا ہلاک ہو جائیں گے. کہنے لگے جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ ہلاک نہیں ہوتا، جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ ہلاک نہیں. پار کر گئے.